الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہمارا لیکچر نمبر 36 ہے اور اس لیکچر میں ہم جملہ فعلیہ کا پارٹ نمبر 14 کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اور ہم جانیں گے کہ فعل مضارع میں مجہول کیسے بنائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فعل ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہے اس کی وائس کے مطابق سے، یعنی جس طرح ہمارے پاس انگلش میں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی ہمارے پاس ایکٹیو وائس جس کو ہم نے نام دیا تھا فعل معروف اور پیسو وائس جس کو ہم نے نام دیا تھا فعل مجہول. جس طرح ہم نے جانا کہ جو ہمارے پاس فعل ماضی تھا، یعنی ایسا زمانہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے، فعل ماضی جس کو ہم کہتے ہیں، فعل ماضی میں بھی ہمارے پاس معروف اور مجہول ہے. معروف اور مجہول مطلب ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس. اسی طرح ہمارے پاس فعل مضارع میں بھی معروف اور مجہول ہے. ابھی تک جو ہم نے جملے پڑھے تھے وہ معروف جملے ہیں، یعنی ایکٹیو جملے تھے. اب جو ہم جملے پڑھیں گے ان کو ہم کہیں گے فعل مضارع مجہول. مجہول مطلب پیسو وائس. اور یہ جاننا آپ کو پڑے گا کہ ایکٹیو اور پیسو وائس میں کیا ڈفرنس ہے عربی میں. دیکھیں ایکٹیو وائس جو ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم فعل معروف بھی کہتے ہیں، چاہے وہ ماضی کا ہو چاہے وہ مضارع کا ہو، اس میں فعل کے بعد فاعل اور فاعل کے بعد مفعول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فعل فاعل مفعول، یعنی ایسا فعل جس میں فعل کے بعد فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں، ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں فعل معروف. اور فعل مجہول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فعل کے بعد جو فاعل ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. یعنی جو ہمارے پاس فاعل ہوتا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا. معلوم نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل ہوتا ہے مگر اس کے بارے میں خبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم فاعل کو، چونکہ فاعل ہمارے پاس معلوم نہیں ہوتا، تو جو ہمارے پاس مفعول ہوتا ہے اسی کو ہم نائب الفاعل بنا دیتے ہیں. اور جب ہم نے اس کو نائب الفاعل بنا دیا تو فاعل کے جتنے بھی قاعدے ہیں، خصوصاً اس کی جو اعرابی شکل ہے، وہ اس مفعول پر جو اب نائب الفاعل بن گیا اس پہ آ جاتی. یعنی نارملی ہمیں پتا ہے کہ فعل کے بعد جو فاعل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول جو ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے. تو ایسی صورت ہم کہتے ہیں یہ ماضی یا ہمارے پاس مضارع مگر معروف ہے. معروف مطلب ایکٹیو وائس. جب ہم اس کو پیسو وائس بنائیں گے یا جب ہم اس کو مجہول بنائیں گے، اس صورت میں کیا ہوتا ہے، چونکہ فعل کے بعد فاعل نہیں ہوتا، یعنی معلوم نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی، تو جو ہمارے پاس مفعول ہوتا ہے اسی مفعول کو ہم نائب الفاعل بنا دیتے ہیں. اور فاعل کی جو اس کی صورت ہے، یعنی جو اس کی اعرابی شکل ہے، رفع کی شکل، وہ ہم اس وقت مفعول کو دیتے ہیں. یعنی مفعول جو ہے وہ اپنی حالت نصب سے نکل کر حالت رفع میں آ جاتا ہے، اسی لیے اس کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں. چونکہ ہم نے فعل ماضی مجہول پہلے ختم کر لیا ہے، اس میں نے آپ کو کافی ڈیٹیلز دی تھے. آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ جو فعل مضارع ہے اس میں مجہول کیسے بنائیں. تو اپنا ٹاپک ہم شروع کریں گے. آپ اس سے جانیں کہ دیکھیں، جس طرح ہم نے یہ جانا کہ فعل ماضی میں مجہول کیسے ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع میں بھی مجہول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مجہول مضارع. تو ہمارے پاس مضارع میں معروف بھی ہوگا اور مضارع میں مجہول بھی ہوگا. معروف یعنی ایکٹیو وائس
اور مجہول یعنی پیسو وائس، یا دوسری زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں معروف جس میں فعل کے بعد فاعل اس کے بعد مفعول، جبکہ مجہول میں فعل کے بعد فاعل نہیں ہوتا بلکہ مفعول ہی نائب الفاعل بنتا ہے۔ اب فعل مضارع میں ہم مجہول کیسے بنائیں؟ دیکھیں اس میں یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی۔ سب سے پہلے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد جو ہمارے پاس ہوتا ہے یعنی ایسے افعال جن کا ایکچول مادہ 3 حرفی ہو، جیسے یہاں پر ہمارے پاس ہے نون ظا را، تو یہ مادہ جو ہے اس کے 3 حرف ہے۔ ان حروف کے افعال کو ہم کہتے ہیں مجرد، یعنی ثلاثی مجرد 3 حرفی فعل۔ اس میں کیا ہے کہ جب ہم اس کو مضارع مجہول بنائیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے، یہ جو لام کلمہ ہے، دیکھیں ہمارے پاس فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ لام کلمہ یعنی آخری جو ہمارے پاس کلمہ ہے اس کو ہم چھیڑتے نہیں، یعنی جو بھی اس کے اوپر ہوگا ویسے ہی رہے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عین کلمہ جو ہے اس پہ ہم فتحہ لگائیں گے، یعنی زبر لگائیں گے، اور اس کے بعد جو علامت مضارع ہوگا، علامت مضارع یعنی یا، تا، حمزہ اور نون، کیونکہ علامت مضارع یہی 4 ہوتے ہیں، جیسے یا یہاں پر ہے، تا ہوگا، حمزہ یعنی الف ہوگا جس کو ہم واحد متکلم میں پڑھتے ہیں 13واں سیگا، اور 14واں سیگا نون ہوتا ہے۔ تو ان علامت مضارع پہ ہم ضمہ لگائیں گے، یعنی پیش لگائیں گے۔ تو یہ جب تینوں قاعدے ہم شامل کریں گے ایک مجہول معروف پر، تو اس کو یعنی مضارع معروف پر، تو اس مضارع کو ہم مجہول بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے پاس ماضی مجہول کی طرح ثلاثی مجرد میں مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہوگا، جیسے ہمارے پاس ماضی مجہول کا ایک ہی وزن تھا، وہ تھا فعیلا، اسی طرح مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہے ثلاثی مجرد میں جب ہم مضارع کی بات کرتے ہیں، وہ ہے یفعل۔ یعنی جب بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی ہمارے پاس مضارع اس وزن پر، یفعل کے وزن پر، کیونکہ لام پہ پیش، اس کو ہم نے کچھ نہیں کیا، لام پہ ویسے ہی پیش ہوتا ہے مضارع میں، عین پہ زبر، اور جو علامت مضارع ہے اس پہ بھی پیش، یعنی جس طرح یہاں پر یا پر پیش ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں یعنی 3 حرفی مادے والے مضارع میں ایک ہی وزن بنتا ہے، وہ ہے یفعل۔ جب بھی آپ یفعل کا وزن دیکھیں گے مضارع میں، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے پاس فعل ہے یہ ہمارے پاس مضارع مجہول کا فعل ہے، یعنی ایسا فعل ہے جس میں فاعل کا کچھ پتہ نہیں، اور مفعول جو ہے وہی نائب الفاعل بن گیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مضارع مجہول، ایک ہی وزن ہے، ایک ہی وزن، وہ وزن ہے یفعل۔ مثال کے طور پر ہم کچھ مثالیں دیں گے، یہ بہت کلیئر ہو جائے گا اس سے۔ ہمارے پاس مادہ ہے نون، ظا اور را۔ جلال صاحب اگر اپنا انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اگر کچھ سوالات ان کے ہوں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا۔ جلال صاحب کو میں نے میوٹ کیا تھا، وہ اگر انمیوٹ کریں تاکہ ان کو یہ بات اگر کلیئر نہ ہو تو میں پھر سے ریپیٹ کر سکتا ہوں۔ باقی ساتھی بھی جو ہماری بہنیں ہیں، اگر وہ بھی کچھ ان کو کوئی اشکال ہے تو وہ بھی اپنا اشکال اپنے چیٹ باکس میں لکھ سکتی ہیں۔ ہمارے پاس ہے نون، ظا اور را، یہ 3 جو ہمارے پاس ہے، یہ نون، ظا اور را، یہ ہمارے پاس مادہ ہے، اور اس مادے کو ہم جب ڈالتے ہیں وزن پر، یفعل کے وزن پر، اور یفعل کیا ہے وزن، کس کا وزن ہے یہ مضارع مجہول کا وزن، ٹھیک ہے، مضارع مجہول کا یہ وزن ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے نون ظا را کو مضارع مجہول کے وزن پہ ڈالا، یہ بن گیا ینظر، یفعل کا وزن بن گیا ینظر۔ ینظر جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اسے دیکھا جاتا ہے یا اسے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اسے دیکھا جاتا ہے یا اسے دیکھا جائے گا۔ کون دیکھتا ہے، یعنی جو اصل میں ہمارے پاس فاعل ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، کون دیکھ رہا ہے، مطلب آپ دیکھیں نا جملہ کیسا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے یا اسے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی فاعل کا عطا پتہ نہیں ہے،
یعنی ادروائز تو نارمل ہوتا ہے نا، اس نے اسے دیکھا، مگر کس نے دیکھا اس جملے میں اس دیکھنے والے کا عطا پتہ نہیں ہے، وہ معلوم نہیں ہے. اسی لیے یہ جو ہمارے پاس فعل ہے، یہ فعل نیچرلی اس میں ہمارے پاس مضارع کا علامت ہے، مضارع کی علامت ہے، تو یہ ہمارے پاس مضارع کی علامت کے ساتھ فعل مضارع ہے. مگر فعل مضارع میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا جب بھی آپ یفعلو کا وزن دیکھیں گے تو یاد رکھنا چاہیے یہ مجہول ہے. جب یہ مجہول ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فاعل ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا. تو نائب الفاعل جو ہے وہی اصل میں نائب الفاعل جو ہے وہ اصل میں مفعول ہوگا، جو ایکچولی نائب الفاعل بنے گا. ترجمہ اسے دیکھا جاتا ہے یا اسے دیکھا جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس ہے نون صاد را مادہ، اس کو آپ ایسے یفعلو کے وزن پہ ڈالیے، یعنی ہمارے پاس جو مضارع مجہول کا وزن تو بنے گا یہ ینصرو. ترجمہ اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمیں پتا ہے کہ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہے، تو اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. اب کون مدد کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں، وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بھی ہم نام دیں گے، یہ بھی ہمارے پاس مضارع مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر ہے را ہا اور میم، اس کا جو وزن ہے وہ ہے یفعلو. اور آپ کو پتا ہے یفعلو جو ہے یہ مضارع نہیں، یہ مضارع تو ہے یہ، مگر یہ معروف مضارع ہے. معروف کا مطلب اس میں فعل کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول ہے، یعنی اس میں فاعل جو ہے وہ پتا ہے، کیونکہ اس کا دیکھیں اس کا وزن جو ہے وہ یفعلو کا وزن نہیں ہے، اس کا وزن ہے یفعلو. یفعلو یفعلو کے وزن پہ ڈالیں گے تو بنے گا یرحمو، وہ رحم کرتا ہے یا وہ رحم کرے گا. ٹھیک ہے نا، اس میں دیکھیں اس میں ہمارے پاس فاعل موجود ہے. کون ہے وہ فاعل؟ وہ. ٹھیک ہے، تو جس میں فاعل موجود ہوتا ہے اس کو ہم معروف صیغہ کہیں گے یا معروف کہیں گے، معروف فعل کہیں گے. اور جس میں ہمارے پاس فاعل موجود نہ ہو یا فاعل کا پتہ نہ ہو اس کو ہم مجہول کہیں گے. جیسے یفعلو ہے اس کی مدد کی جاتی ہے، اس میں ترجمہ ہے وہ رحم کرتا ہے، اس میں باضابطہ ہمارے پاس فاعل کا پتہ ہے. اب اسی کو دیکھیں، اسی یفعلو کو راہ میم، اسی کو ہم معروف سے مجہول بنائیں گے تو اس کا مجہول کا جو ہمارے پاس صیغہ ہے یا وزن ہے وہ ہے یفعلو. ترجمہ اس کے یفعلو کے وزن پہ ڈالیں گے تو بنے گا یرحم. ترجمہ اس پر رحم کیا جاتا ہے یا اس پر رحم کیا جائے گا. اب دیکھیں کتنا فرق ہے، اس پر رحم کیا جاتا ہے. کون رحم کرتا ہے اس والے وزن پر ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے یہ والا جو ہمارے پاس وزن ہے یہ وزن ہمارے پاس مضارع مجہول کا وزن ہے، جبکہ اوپر والا جو یہ والا وزن ہے یہ ہمارے پاس معروف مضارع کا وزن ہے. معروف کا مطلب یہ ہے جس میں فاعل کا پتہ ہو، فاعل معلوم ہو، اور مجہول کا پتہ یا مجہول اس کو کہتے ہیں جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو یا فاعل معلوم نہ ہو. جلال صاحب آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی سوال تو ابھی تک نہیں؟ ابھی لاسٹ کا جو آپ سمجھا رہے تھے اس میں فعل میں وہ رحم کرتا ہے. جی، یہ والا جو ہے تیسرا والا جو ہے راہ میم یفعلو کے وزن پر. یفعلو چونکہ ہمارے پاس معروف ہے، ٹھیک ہے، معروف مطلب جس میں فاعل کا پتہ ہو. اب دیکھیں اس سے بنے گا یہ یرحمو. یرحمو سے ترجمہ نکلے گا وہ رحم کرتا ہے. وہ، یہ جو لفظ وہ ہے نا یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی فاعل کا پتہ ہے نا، فاعل کا مطلب ہے یعنی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو کام کرنے والا ہے وہ رحم کرتا ہے. تو فاعل تو اس میں ہے پتہ، مگر اسی کو آپ دیکھیں یرحمو کو ہم نے یرحمو کے وزن پہ ڈالا، یعنی مفعول کے اس کو مجہول کے وزن پہ ڈالا. اب دیکھیں ترجمہ کیا ہوا، اس پر رحم کیا گیا، اس پر رحم کیا گیا. ٹھیک ہے نا، مگر اس میں فاعل جو ہے یعنی کرنے والا جو ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے.
اس پر رحم کیا گیا. تو جس پر رحم کیا جاتا ہے وہ تھوڑی فاعل ہے, وہ تو مفعول ہوگا نا. جس نے کیا اس کو فاعل کہیں گے, تو اس میں فاعل کا عطا پتہ نہیں ہے نا. اسی لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس مضارع مجہول ہے. اس کو کلیئر کیجئے کہ مجہول اور معروف میں کیا فرق ہے. معروف ایسا فعل ہے جس میں فاعل کا پتہ ہو, کرنے والے کا پتہ ہو, سبجیکٹ کا پتہ ہو, اور جبکہ مجہول ایسا صیغہ ہے جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو, فاعل معلوم نہ ہو. جیسے یہاں پر آپ کلیئر مثال ان دونوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ رحم کرتا ہے, یعنی جس کے بارے میں یہ کام کیا جاتا ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے, یعنی وہ رحم کرتا ہے. یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ایک مرد رحم کرتا ہے, کیونکہ یفعلو جو ہے یہ پہلا صیغہ ہے. وہ ایک مرد رحم کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یرحم وہ ایک مذکر رحم کرتا ہے. تو اس میں کسی فاعل کا عطا پتہ ہے. جب ایسا کوئی ہمارے پاس فعل ہوتا ہے اس کو ہم معروف فعل کہتے ہیں. اگر یہ معروف فعل ماضی میں ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے ماضی معروف. اگر یہ مضارع میں ہوگا تو ہم کہیں گے مضارع معروف. مگر اگر ہمارے پاس فاعل کا پتہ نہ ہو, جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مقابل میں اس پر رحم کیا جاتا ہے, اس پر رحم کیا جائے گا, مگر کون یہ رحم کرتا ہے اس کا پتہ نہیں ہے ہمارے پاس, تو ایسے فعل کو ہم کہہ سکتے ہیں فعل مجہول. اگر یہ فعل مجہول ہمارے پاس ماضی میں ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں ماضی مجہول. اگر یہ ہمارے پاس مضارع میں ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں مضارع مجہول. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بہت ہی سمپل بات ہے. اور مزید اس کو سمجھنے کے لیے جب آپ کو ترجمہ بھی پتہ نہ ہو تو آپ بس یہ ایک جو ہے نا وزن, اس کو یاد رکھیے گا, کیونکہ مجہول کا ایک ہی وزن ہے. یفعلو یہ مضارع میں مجہول کا وزن ہے, اور فعیلا وہ ماضی میں مجہول کا وزن ہے, یعنی ماضی مجہول کا وزن ہے فعیلا, جبکہ مضارع مجہول کا وزن ہے یفعلو. ایک ہی وزن. جب بھی کوئی فعل آپ یفعلو کے وزن پہ ڈالیں گے آپ کو سمجھنا چاہیے یہ اس وقت مضارع مجہول کا صیغہ ہے, یعنی اس میں ہمارے پاس فاعل کا عطا پتہ نہیں. حدیث مبارک ہم دیکھیں گے, کلیئر ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملا جو نہیں کرتا, یرحمو جو کوئی نہیں کرتا رحم. یرحمو دیکھیں یرحمو جو یہاں پر ہے, یہاں پر یہ جو صیغہ ہے یہ معروف کا صیغہ ہے. ملا یرحمو جو نہیں کرتا کسی پر رحم, یہاں پر فاعل کا پتہ ہے. جو کسی پر جو کوئی نہیں کرتا رحم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرحمو نہیں کیا جاتا اس پر رحم. جو کوئی نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا اس پر رحم. یہاں پر پہلے یرحمو میں ہمیں پتہ ہے فاعل کے بارے میں, یعنی جو کوئی شخص رحم نہیں کرتا, تو یہاں پر ہمارے پاس فاعل کا پتہ ہے, مگر دوسرے لفظ میں لا یرحمو اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, تو پہلا جو یرحمو ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس مضارع معروف کا صیغہ ہے, جبکہ یرحمو جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس مضارع مجہول کا صیغہ ہے, کیونکہ یرحمو یہ اصل میں یفعلو کا وزن ہے. ٹھیک ہے, جو کوئی رحم نہیں کرتا, یعنی جو کوئی شخص رحم نہیں کرتا نہیں کیا جاتا ہے اس پر رحم. یہ حدیث مبارک بڑا مشہور ہے, یعنی دنیاوی طور پہ جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. مگر آپ دیکھیں اس حدیث میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے وہ غائب کیا گیا. غائب کا مطلب ہے کہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا, اس کو معلوم نہیں رکھا گیا. اسی لیے اس کا ترجمہ آتا ہے جو کوئی رحم نہیں کرتا نہیں کیا جاتا ہے اس پر رحم. کچھ اور مثالیں دیں گے, یہ بہت کلیئر ہو جائے گا. جیسے ہمارے پاس ہے قاف تا لام, یہ ہمارے پاس مادے کے تین, یعنی ثلاثی مجرد میں یہ تین ہمارے پاس مادہ ہے. اگر ہم اس کو ماضی مجہول بنائیں گے, ماضی مجہول کا ایک ہی, جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, ایک ہی وزن ہے وہ ہے فعیلا. تو قاف تا لام فعیلا کے وزن پہ ڈالیں گے تو بنے گا قتل. ترجمہ اسے قتل کر دیا گیا یا اسے قتل
کیا گیا یعنی اسے قتل کر دیا گیا یا وہ مارا گیا. کیونکہ یہ جو یہاں پر ہمارے پاس فعیلہ ہے یہ ہمارے پاس ماضی کا یعنی گردان آ جاتا ہے. ماضی مطلب گیا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ. فعیلہ کے وزن پہ قاف تا لام بن جائے گا قتیلہ، اسے قتل کر دیا گیا یا وہ مارا گیا. اسی طرح ہمارے پاس ہے عین رافع، اس کو ڈالیے وزن پہ یفعلو کے وزن پہ، یہ بنے گا یعرف. ترجمہ ہوگا اسے پہچان لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ یہاں پر ماضی نہیں بلکہ یہ مضارع ہے. دیکھیے یہاں پر ماضی میں آپ علامت مضارع نہیں دیکھیں گے اور یہاں پر آپ علامت مضارع یا دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا ماضی کا جو مجہول کا ایک ہی وزن ہے وہ ہے فعیلہ، جبکہ مضارع مجہول کا ایک ہی وزن ہے وہ ہے یفعل. فعیلہ یہ ہے یفعل، اس پہ ڈالیں گے تو بنے گا یعرف، یعنی اسے پہچان لیا جاتا ہے یا اسے پہچانا جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس ہے حمزہ خا اور ذال یفعل، یعنی اس کو مضارع مجہول پہ ڈالیے بنے گا یؤخذ. ترجمہ اسے پکڑا جاتا ہے یا اسے پکڑا جائے گا. اب ان تینوں کلموں کو ہم ان تینوں افعال کو ہم سورہ الرحمن آیت نمبر 41 میں استعمال کریں گے. اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون. اب دیکھیں یعرف یہاں پر یہ ہے یعنی مضارع مجہول کا صیغہ، پہچان لیے جائیں گے المجرمون. اب یہ یعرف جو ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس مضارع مجہول ہے، اور چونکہ یہ پہلا صیغہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس چونکہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ مفعول ہوگا، اور وہ جو مفعول ہے وہ بن جائے گا قائم مقام فاعل کے، یعنی جس کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں. اسی لیے ادروائز یہ مجرمینہ تھا، مگر مجرمینہ سے یہ مجرمونہ بن گیا کیونکہ یہ نائب الفاعل بن گیا. یعرف المجرمون، پہچان لیے جائیں گے مجرم. ٹھیک ہے، پہچان لیے جائیں گے مجرم بسیماہم، اپنے چہروں سے. با حرف جارہ، سیماہم یہ مجرور ہے اور حرف جارہ مجرور کے ساتھ مل کے مرکبی جاری بنتا ہے، اور مرکبی جاری جملہ فعلیہ میں متعلق فعل بنتا ہے. فیؤخذ، ف پس، میں نے پہلے ہی بتایا ف کا الگ الگ ترجمہ ہے. یؤخذ یہاں پر دیکھیں یؤخذ یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، پس پکڑ لیے جائیں گے. بن نواسی با حرف جارہ، ان نواسی اس کا مجرور ہے، پس پکڑ لیے جائیں گے وہ پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور پیروں سے. یعنی یہاں پر مجرموں کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مجرموں کا ذکر کیا ہے. قیامت کے جن جو گناہ کر کے آئیں گے اللہ فرماتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا. پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، پھر پس پکڑ لیے جائیں گے وہ پیشانی کے بالوں اور پیروں سے. یہاں پر یعرف اور یؤخذ جو ہے یہ دونوں ہمارے پاس مضارع مجہول ہے، اور المجرمون یہ نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس فاعل نہیں ہوتا، مفعول ہوتا ہے. وہی مفعول پھر قائم مقام فاعل بن جاتا ہے جس کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں. یہ برابر وہی قاعدہ ہے جیسے ہم نے ماضی مجہول میں قاعدہ پڑھا. ایک اور مثال ہے قاف با اور لام، یفعل کے وزن پہ مضارع مجہول کے وزن پہ ڈالیے بنے گا یقبل، اسے قبول کیا جاتا ہے یا قبول کیا جائے گا. نون صاد را مادہ یفعل کے وزن پہ ڈالیے یعنی مضارع مجہول کے وزن پہ بنے گا ینصر، اس کی مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 48 اللہ فرماتا ہے لا یقبل، نہیں قبول کی جاتی. دیکھیے یقبل نہیں قبول کی جائے گی، یقبل یہاں پر نہیں قبول کی جائے گی، منہا ان کی طرف سے. من حرف جارہ ہا مجرور یہ مرکب جاری. لا یقبل منہا شفاعت، دیکھیے کیا قبول نہیں کی جائے گی؟ سفارش. اور شفاعت جو ہے کیونکہ یقبل پہلا صیغہ ہے تو آپ کو پتا ہے پہلے اور چوتھے صیغے میں ہمارے پاس فاعل باہر ہوتا ہے، مگر چونکہ یہ یقبل ہے تو اس میں فاعل نہیں بلکہ نائب الفاعل ہوگا. تو نائب الفاعل یہاں پر شفاعت ہے، اور چونکہ یہ رفع حالت میں ہے تو یہ نائب الفاعل ہے. انہیں نہیں قبول کی جائے گی ان سے کوئی سفارش، ولا اور نہیں یؤخذ،
देखिए युखज़ु बराबर यहाँ पर आपने देखा है, युखज़ु यहाँ पर यानी नहीं पकड़ा जाएगा, मिनहा उनसे अदलुन कोई बदला, यानी नहीं कबूल की जाएगी उनसे कोई शफात और नहीं पकड़ा जाएगा उनकी तरफ से कोई बदला, अदलुन बदला। और युखज़ु भी यहाँ पर हमारे पास पहला सेगा है, तो इसमें भी हमारे पास जो नाइबुल फाइल वो बाहर हो सकता है, जैसे अदलुन देखा, अदलुन नाइबुल फाइल, क्योंकि जो हमारे पास मफू यानी जो मजहूल का सेगा होता है उसमें फाइल नहीं बल्कि नाइबुल फाइल होता है। वला और नहीं हुम युनसरून, जो हुम यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास चूंकि हुआ हुमा हुम ये हमारे पास मुब्तदा है, क्योंकि ये इसमें प्रोनाउन पहले आ गया, ज़मीर आ गया और ज़मीर मुनफसिल है तो ये हमारे पास मुब्तदा आ गया। युनसरूना और ना उनकी मदद की जाएगी। देखिए आप याद रखिएगा, मैंने पिछले बार भी शायद उसको नहीं बताया, वो आप याद रखिएगा, जब भी हम किसी लफ्ज पे जोर देते हैं या जुमले में किसी चीज पे जोर देना होता है, जैसे यहाँ पर जोर दिया जाता है कि और नहीं उनकी मदद की जाएगी, यहाँ पर जोर देकर कहा जाता है कि उन यानी जो नाफरमान है उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। उस वक्त क्या होता है कि जुमला फेलिया जो है उसको जुमला इस्मिया में तब्दील किया जाता है, ठीक है। असल में देखिए युनसरूना जो है ये असल में एक फेल आपको लग रहा है, मगर उसके बाद हुम होना चाहिए था, मगर क्या किया जाता है कि हुम को पहले लाया जाता है, यानी ज़मीर मुनफसिल को पहले लाया जाता है ताकि यहाँ पर जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील किया जाए, तो ये मुब्तदा बन जाता है, ये उसकी खबर बन जाती है। तो जुमला फेलिया को जब हम जुमला इस्मिया में बनाते हैं तो उसमें जोरदार स्ट्रेस दिया जाता है जुमले में। तर्जुमा क्या हो गया, नहीं कबूल की जाएगी उनकी तरफ से कोई सिफारिश और नहीं पकड़ा जाएगा उनकी तरफ से कोई बदला। और अब देखिए ये जो है हुम युनसरून, और यकीनन नहीं उनकी मदद की जाएगी। ऐसा भी कहा जाता था कि उनसे उनकी मदद नहीं की जाएगी, मगर अल्लाह ने उसको मजीद जोर दे दिया, मजीद इसमें स्ट्रेस दे दिया कि उनकी कोई भी मदद नहीं की जाएगी। ये मुजरिमों का जिक्र यहाँ पर आ रहा है। एक और हमारे पास है काफ तालाम, और उसको युफलु की वजन पे डालिए तो ये बनेगा युक़तलु, उसे कत्ल किया जाता है या किया जाएगा। और सूरह तौबा आयत नंबर 111 में अल्लाह ने फरमाया यक़तुलूना व युक़तलूना, वो कत्ल करते हैं। देखिए नॉर्मल जुमला है यक़तुलूना, यानी वो कत्ल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास फाइल का पता है, ठीक है। व युक़तलूना, और वो कत्ल किए जाते। अब दूसरा जो हमारे पास है युक़तलूना, ये हमारे पास मजहूल का यानी मुज़ारा मजहूल का सेगा है और वो कत्ल किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह है राज़ाक़ा, यह है युफ़अलु के वजन पे डालिए, बनेगा युरज़क़ु, उसे रिज़्क़ दिया जाता है या दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है सूरह मूमिन में आयत 40 में, मन अमिला, जिसने अमल किया। अमिला ये नॉर्मल सेगा हमारे पास है और ये जिसको हम कह सकते हैं माजी का सेगा है। मन अमिला सालिहन, जिसने अमल किया नेक, मिन ज़करिन, चाहे वो मर्द हो, यानी मिन ज़करिन मर्दों में से, मर्द में से, आव उन्सा या औरत में से, वहुआ, देखिए वहुआ यहाँ पर ये जो हुआ जो है ये हमारे पास मुब्तदा है, और वो मुमिनुन मुमिन हो, तो ये यहाँ पर हमारे पास जुमला फेलिया है, मुब्तदा खबर। अल्लाह फरमाता है फ़उलाइका, पस वो लोग, ये भी जुमला फेलिया बन गया क्योंकि उलाइका जो है ये मुब्तदा बन गया। यदखुलूनल जन्नता, यदखुलूना जो है, यदखुलूना यानी ये यहाँ पर मुज़ारा का सेगा है, और यदखुलूनल जन्नता यानी वो दाखिल होंगे जन्नत में। यदखुलूना यहाँ पर फेल फाइल दोनों अवेलेबल है, और अल जन्नता ये इसका मफऊल है। कैसे पता चला मफऊल है, क्योंकि ये हालत नस्ब में है। यदखुलूना क्योंकि ये तीसरा सेगा है, तीसरे सेगे में आपको कभी भी फाइल बाहर नहीं होगा, फाइल इसके अंदर होगा, तो फेल फाइल यहाँ पर है और ये जन्नता है। उसके बाद युरज़क़ूना फीहा बिगैर हिसाब, उन्हें रिज़्क़ दिया जाएगा उसमें बेहिसाब।
اب دیکھیے یرزقون جو یہاں پر ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس ایک مجہول کا صیغہ ہے، یعنی مضارع مجہول کا صیغہ. تو آپ اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مضارع میں مجہول کیسے بناتے. تو ہمارے پاس ابھی وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائے. آگے